میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی کریم ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اللہ نے ساری کائنات کو، عرش کو، کرسی کو اور ساتوں آسمانوں کو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کم ہے، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سارا جو کچھ کائنات میں ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اور یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات اس کائنات میں تصرف کر رہی ہے۔ تو جیسے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی اللہ نے انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ تو مخلوق ہونے میں برابر ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ساری کائنات پر فضیلت بخشی۔ یہ ساتوں آسمان، حدیث پاک میں آتا ہے اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِدَّ، 500 سال کی مسافت جتنی موٹی چھتیں ہیں یہ، اور بغیر ستون کے اللہ نے ان کو لاکھوں کروڑوں سال سے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ان ساتوں آسمانوں سے ہر وقت ایک چرچراہٹ کی آواز نکلتی کہ تختے پر جب آدمی زیادہ بیٹھ جائے، بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس سے آواز نکلتی ہے کہ بھئی یہ ٹوٹنے لگا ہے۔ تو جب سے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے یہ آسمان ان میں چرچراہٹ کی آواز ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان کا حق ہے کہ ان میں سے یہ آواز نکلے، کیونکہ فرشتوں کا اتنا اس پر بوجھ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں بھی 4 انگلیوں کے برابر یا بالش کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا۔ سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، کتنے زیادہ فرشتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور فرشتے نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس وقت ان کی روحیں نکلیں گی اور اپنی عبادت سے وہ گریں گے، اور اللہ کے سامنے قیامت میں جب پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں اور اللہ کی زیارت کریں گے تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم تیری عبادت نہ کر سکے، اور اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ہم نہ پہچان سکے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی یہ مخلوق پیدا فرمائی، لیکن یہ انسان جو اپنے جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، اللہ نے اس کو بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ فنا ہو جائیں گے، یہ پہاڑ اور یہاں کے یہ جانور اور جتنے یہ باغات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، انسان نے ختم نہیں ہونا۔ انسان اپنے دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو انسان کی صورت میں پیدا کر دیا تو اب یہ انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو اس تھوڑی سی مختصر زندگی اور امتحان اور تیاری کے لیے جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ چاہتے تو اللہ نے زمین بھی پیدا کی، اللہ نے پہاڑ بھی بنائے، اللہ نے نباتات جمادات کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جانور بھی کتنے بنائے، لیکن ہمیں ان مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں بنایا۔ سب سے عظیم اللہ نے انسان پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تمہاری یہ 60-70 سال 80 سال کی زندگی ہے، اس میں اگر تم صرف میرے احسانات گنو کہ تمہارے جسم کے اندر میں نے کتنی صلاحیتیں پیدا کی، اور تمہاری زندگی کا نظام چلانے کے لیے تمہارے جسم میں کتنے میں نظام چلا رہا ہوں، آنکھوں کا نظام ہے، دماغ کا نظام ہے، رگوں کا نظام ہے، خون کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، اور تمہارے جسم میں ایک لوہے کا مادہ ہے، کتنے نظام ہے، تمہارے دل اور جگر اور گردہ اور تمہارا معدہ اور تمہاری یہ رگیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں،
اور تمہارا رب سارے نظاموں کو چلا رہا ہے. اگر کوئی ایک نظام بھی فیل ہو جائے تو کہیں گے جی اس کی موت ہو گئی. ڈاکٹروں کے پاس جا کے اوہو جی اس کا دل دھڑکنے سے رک گیا، یہ مر گیا. اس کا خون خراب ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. اس کے گردے خراب ہو گئے، یہ مر گیا. اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے تو اس کی موت آ گئی. اس کا معدہ اندر پھٹ گیا تو موت آ گئی. اللہ کی کریم ذات کتنی مہربانی والی ہے کہ ہمارے سارے نظاموں کو چلا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر جتنے میں نے صلاحیتیں پیدا کی اور پھر تمہارے جسم سے باہر. الم نجعل الارض مہادا، اے انسانوں کے یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنا کر ہم نے پیدا نہیں کی؟ اور کیا ہم آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نہیں برساتے؟ اور کیا ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو پیدا نہیں کیا؟ اور کیا ہم تمہارے لیے ہواؤں کو نہیں چلاتے؟ اور کیا ہم تمہارے لیے سورج کو نہیں نکالتے اس سے روشنی اور گرمی جس سے تمہاری کھیتیاں پکتی ہیں؟ اور راتوں کو بالکل گھپ اندھیرا نہیں ہوتا کہ سورج کو غروب کر دے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے. ہم نے تمہارے لیے آسمان کو ستاروں سے مزین نہیں کیا اور ہم تمہارے لیے چاند کو نکال کر چاندنی کی روشنی تمہیں نہیں دیتے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے بنائی. اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کے لیے نہیں ہے. ہاتھی تم جسم میں تم سے بڑے ہیں، یہ اونٹ تم سے جسم میں کتنا بڑا ہے، یہ شیر تم سے کتنا زیادہ طاقتور ہے، یہ درخت کتنے بڑے بڑے ہیں. یہ مخلوقات تمہارے لیے پیدا نہیں، یہ مخلوقات ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو یاد کرو میری نعمتوں کو، اپنے رب کو، کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر اور فضاؤں میں اور یہ سورج اور چاند اور ستارے سارے تمہارے لیے پیدا کر کے تمہاری خدمت میں لگائے. یہ سورج تمہارے لیے پیدا کیا اور سورج کو میں چلا رہا ہوں. بتاؤ اگر جون جولائی کی گرمی میں جو سبی میں گرمی ہوتی ہے، جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو سورج تمہارے سروں پہ کھڑا کر دوں، یہ تمہاری مخلوق ہے، تمہارے لیے مخلوق ہے اور تمہاری خدمت کر رہی ہے، لیکن تمہارے لیے میں چلا رہا ہوں. اگر میں کھڑا کر دوں تو میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود ہے جو سورج کو دھکا دے کر نیچے کی طرف لے جائے تاکہ اس کی گرمی سے تم جل نہ جاؤ؟ میری ذات سورج کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہاری خدمت میں لگایا ہو. اور اگر سورج کو میں غروب کر دوں، رات اندھیری دھوپ ہو جائے اور روشنی کو میں ختم کر دوں تو تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی الہ ہے جو اس سورج کو تمہارے لیے طلوع کر دے؟ تو مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا بھی کیا، اس انسان کے لیے پیدا بھی کیا، اور مخلوقات کو اللہ ہی چلا رہے. دن اللہ لاتے ہیں، رات اللہ لاتے ہیں، ہواؤں کو اللہ چالو کر رہے ہیں، غلے اللہ اگاتے. افرأیتم ما تحرثون، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا کریم رب ہوں، کتنی زیادہ نعمتیں تمہیں دی. یہ دنیاوی نعمتیں، تمہارے جسم کی یہ نعمتیں کہ تم گنو ان کو گن نہیں سکتے. اور وہی سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ اپنی پہچان والا کلمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہمیں عطا کیا.